پہلے چاہوں گی کہ اپنے ہمارے ساتھ سابق سفیر خورشید محمود قصوری صاحب ہیں، ان سے بات کر لوں۔ خورشید صاحب، سب سے پہلے میرا آپ سے بھی یہی سوال ہے جو میں نے اپنے سبھی مہمانوں سے کیا ہے کہ آج دو اہم اجلاس ہیں، آپ کی توقعات کیا ہیں سیکیورٹی کونسل کے اجلاس سے اور OIC کے اجلاس سے؟ دیکھیے، سیکیورٹی کونسل تو الفاظ کی بات ہے، وہ اس سے تو پہلے بھی آئے ہیں ریزولوشن، اس سے یہ مسئلہ تو نہیں حل ہوگا نا۔ اور OIC ٹھیک ہے، اس کو کرنا چاہیے کیونکہ وہ نمائندگی کرتی ہے مسلمانوں کی امہ کی، لیکن یہ جو مسئلہ جو ہے یہ اس کے لیے تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ ریزولوشن سے حل ہوگا۔ یہ اس کے لیے سفارت کاری ضروری ہے، اور وہ سفارت کاری جو اہم دنیا کے مسلم ممالک ہیں اگر وہ ہم آہنگی پیدا کر سکے، جیسے سعودی عرب ہے، ایران ہے، ترکی ہے، پاکستان ہے، ملیشیا ہے، UAE ہے، اگر یہ ملک مل کے لابنگ کریں میجر ورلڈ کیپٹلز میں امریکہ بشمول، اور اس کا کچھ اثر ہو سکتا ہے۔ ادروائز تو یہ ایک قسمتی سے ہر 5ویں 6ویں سال یہی چیز ہم کو نظر آتی ہے۔ حالانکہ جو OIC وجود میں آئی تھی وہ فلسطین کی وجہ سے آئی تھی۔ جب مسجد الاقصیٰ میں آگ لگی تھی تو اس کے نتیجے میں OIC مورز وجود میں آئی تھی۔ تو یہی ہے کہ اس کے لیے ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ابراہیم اکارڈز ہوئے تھے، جس میں کچھ عرب ممالک بشمول UAE، بحرین، سوڈان وغیرہ نے اور مراکش نے ڈپلومیٹک ریلیشنز قائم کیے تھے۔ اب ان کو کچھ تھوڑی بہت شاید پریشانی ہوگی یا پشیمان بھی ہوں گے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں حالات کیسے ہیں۔ اس وقت کوئی شک ہی نہیں کہ پبلک اوپینین چاہے وہ UAE میں ہو یا بحرین میں یا سوڈان میں، وہ تو فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ اور ابھی بھی صاحب، جس طرح آپ کی دنیا ایک دم کھڑی ہوئی ہے، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف پاکستان، دنیا بھر میں، امریکہ میں کیپٹل ہل کے سامنے، ہیوسٹن میں جگہ جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں، آئرلینڈ نے جس طرح ری ایکشن دیا ہے، دیگر ممالک جس طریقے سے ری ایکشن دے رہے ہیں، یہ رائے عامہ کو بھی دھچکا پہنچے گا اور اس کا اوورآل امپیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ پڑے گا جس کی ضرورت بھی ہے؟ نہیں، اوورآل امپیکٹ تو ہوگا، امریکی انتظامیہ پہ اصل میں ہونا ضروری ہے نا۔ لیکن آج ہی پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا ہے کہ جی ان کو اسرائیل کو اپنے دفاع کا پورا حق ہے۔ بالکل۔ لیکن مسئلہ اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کو دفاع کا حق ہے، نہیں، اگلے بات کرنے والی ہے کہ جو آکوپیشن ہے، جو قبضہ کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی تو بولے نا۔ جب تک خود ہی ایک کمپرومائز ہوئی تھی، امریکہ نے کلیدی رول ادا کیا تھا 2 اسٹیٹ سلوشن۔ اب اس سے امریکہ پیچھے اگر ہٹے گا تو امن تو نہیں ہوگا نا۔ اب یہ معاملہ جو ہے، جب بالکل میں اگری کر رہا ہوں کہ جس طرح دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اس کا آہستہ آہستہ لازمی اثر ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سفارت کاری ہونی چاہیے، اور ایسے ملک جنہوں نے ابراہیم اکارڈز میں سگنیچر بھی کر لیے ہیں، ان کو اسرائیل کو کھل کے بولنا چاہیے، تاکہ اسرائیل کو اندازہ ہو کہ جو اس نے کیا ہے اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ابھی ایسا نظر نہیں آتا۔ صحیح، لیکن اس میں قصوری صاحب، امریکہ جس طریقے سے، وہ تو کہا جا رہا ہے کہ کریٹر ہے وہ، اور یہ جو پیچھے اجلاس مؤخر ہوا جو کہ اب آج یہ سیکیورٹی کونسل کا ہو رہا ہے، اس نے مزید وہاں پر تباہی کرنے کے لیے اس کو موقع فراہم کیا ہے کہ وہ سسٹین کر سکے۔ مانسٹر بنانے والا ہی امریکہ، اور وہ جو ہے انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، اس کا علمبردار بنتا ہے۔ تو یہ کس طریقے سے پھر آپ سمجھتے ہیں کہ جو قرارداد کوئی ٹھوس آئے یا پھر یہ حل نکلے؟ وہ تو ممکن ہی نہیں نظر آتا جب امریکہ ہی ان کے ساتھ ہے، ویسٹرن ممالک ان کے ساتھ ہے، یورپ ان کے ساتھ ہے۔ دیکھیے، یورپ میں تو مظاہرے ہو رہے ہیں، اور یورپ کا کانشنس اتنا ڈیڈ نہیں ہے۔ اس کی وجہ ایک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل ان کا انٹرنل پالیسی کا معاملہ نہیں۔ بدنصیبی یہ ہے کہ امریکہ کی انٹرنل پالیسی کا معاملہ ہو گیا ہے، اسرائیل وہ صرف فارن پالیسی کا نہیں ہے۔ دونوں پارٹیز بڑھ چڑھ کے سپورٹ اپنی دکھانا چاہتی ہیں، دونوں کو فنڈنگ ہوتی ہے اسرائیلی لابی سے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مظاہرے ہو رہے ہیں یہ اچھی بات ہے اور اس کا اثر ہوگا، لیکن یہ صرف ان مظاہرین سے نہیں، اس کے پیچھے ہمیں ایک کانسٹنٹ قسم کی، مستقل قسم کی
सफारतकारी जिसमें वो मुल्क हों जिनको मैंने नाम भी लिया है, जो उनमें से कई अमेरिका के कलीदी साथी भी हैं, एलाइज हैं, उनको मिलके अमेरिका को और यूरोपियंस को समझाना चाहिए। हालांकि यूरोपियंस के मामलात मैंने क्योंकि खुद उनसे डील किया है, इजराइल के सिलसिले में भी, ईरान के सिलसिले में भी, वो नहीं है जो अमेरिका में है। सही। अच्छा कसूरी साहब, पाकिस्तान के एफर्ट्स को आपने किस तरह देखा है? जिस तरह शाह साहब काफ़ी मुतहरिक नज़र आए हैं, उन्होंने जिस तरीके से रवाबित किए हैं दूसरे ममालिक से और बिल्कुल पेश दिखाई दे हैं, क्या ये सेटिस्फैक्ट्री एफर्ट्स हैं या फिर इससे ज़्यादा हो सकता था? नहीं, देखिए पाकिस्तान तो यही कर सकता है ना कि OIC को कॉन्टैक्ट करे, दीगर ममालिक को कॉन्टैक्ट करे। जो मैंने आपको पहले कहा वही वाहिद रास्ता है, उसमें पाकिस्तान की शमूलियत लाजमी है, लेकिन अकेले पाकिस्तान से बात नहीं गुजरेगी, उसमें कलीदी अमरीकी इत्तेहादी भी शामिल होने चाहिए। इसलिए मैंने UAE का नाम लिया। मैं समझता हूँ कतर को भी उसमें शामिल होना चाहिए, सऊदी अरब को होना चाहिए, पाकिस्तान को होना चाहिए, तुर्की को होना चाहिए जो नेटो का एलाई है। ये मुल्क ऐसे हैं, इनकी फौजें भी हैं और इनकी डिप्लोमेटिक क्लाउड है, इनमें से कई ममालिक हैं उनके पास दौलत भी बड़ी है, उनकी ऑयल की वेल्थ है, जिसके बावजूद इसके कि अमेरिका कहता है हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अभी भी दुनिया का दारोमदार इस इलाके के तेल पे है। तो मैं समझता हूँ जब तक ये वेपन नहीं इस्तेमाल होगा, सिर्फ मज़ाहिरों से बात नहीं होगी, लेकिन मज़ाहिरे जो है एक अच्छी बात है, एक पहला कदम है। सही। अच्छा कसूरी साहब, इसमें जो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि OIC का जो प्लेटफॉर्म है उसको जिस तरीके से किरदार अदा करना चाहिए था वो नहीं हो पाया। इसकी आप वजह क्या समझते हैं? क्योंकि ये मामलात इस नहज पर पहुंचते ही ना, अगर फ़ाल होकर OIC के प्लेटफॉर्म से कुछ किया जाता या OIC भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करता, इसकी आप वजह क्या समझते हैं? पहली बात तो ये मुस्लिम दुनिया में खुद इंतशार है। अगर ईरान और सऊदी अरब मसलन अपने हालात और मामलात तय करते हैं तो OIC बहुत इफेक्टिव हो जाएगा पहले के मुकाबले में, क्योंकि उसमें तुर्की और पाकिस्तान जैसे मुल्क पहले ही हैं जो कि आवाज़ उठाते हैं बैनुल मुस्लिमीन के जो भी मामलात हों। बैनुल मुस्लिमीन के अलावा अगर मुसलमान और बाकी दुनिया के हालात हों तो उस पर ये मुल्क ऐसे उठाते हैं आवाज़। लेकिन क्योंकि ये शिया सुन्नी का भी मामला बन जाता है, ईरान सऊदी अरब का बन जाता है, तो एक तो मुस्लिम दुनिया को एक आवाज़ से बोलना पड़ेगा। अब कुछ अच्छी कुछ खबरें आ रही हैं, लेकिन बड़े पहले कदम नज़र आ रहे हैं कि सऊदी अरब और ईरान इस तरफ अगर अपने ताल्लुकात बेहतर करेंगे तो OIC भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। सही। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त आप हमारे साथ मौजूद रहे। अगर अपने ताल्लुकात बेहतर करेंगे तो OIC भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। सही। बहुत शुक्रिया कसूरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त आप हमारे साथ मौजूद रहे।